الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے فارسی کورس کی ایک عظیم کتاب، ایک عظیم رسالہ کریمہ سعدی کا افتتاح کر رہے ہیں۔ کریمہ سعدی کے مصنف کا اصل نام مشرف الدین مصلح الدین بن عبداللہ ہے۔ سعدی آپ کا لقب ہے، اور شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کی کثیر کتب ہیں جو کہ درسیات میں شامل ہیں۔ ان میں سے کریمہ سعدی ہو گئی، گلستان سعدی، بوستان سعدی، یہ عظیم اور اعلیٰ مرتبت آپ کی کتب ہیں جو کہ درسیات کا حصہ ہیں۔ تو فارسی میں سب سے پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ کریمہ ہے۔ تو آج ہم کریمہ سعدی کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم ربی یسر لنا ولا تعسر لنا وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کریمہ سعدی کے اس حمد کے پہلے شعر کی صرفی تحقیق بھی پڑھیں گے، نحوی تحقیق بھی پڑھیں گے، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے جو کہ اردو میں بھی ہوگا اور فارسی میں بھی ہوگا، اور عربی ترجمہ بھی اس شعر کا پڑھیں گے۔ اور اس کی صرفی تحقیق، نحوی تحقیق ہو گئی، اور اس کی ترکیب ہو گئی، اور اس شعر کی تشریح قرآن پاک کی آیات کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ، بزرگان دین اور علماء کے واقعات اور اقوال کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کتاب کریمہ سعدی کو تمت بالخیر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم و فراست عطا فرمائے، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، جو آج کا ہمارا شعر ہے وہ ہے کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ پہلے ہم اس کی صرفی تحقیق پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے جو ہے کریمہ، دراصل یہ کریم ہے، اور یہ اسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی اسم گرامی ہے۔ کریم اصل میں ہے، اور اس کے آخر میں الف ندا کا ملا ہوا ہے، تو الف ندا کے ملنے کی وجہ سے یہ کریم سے کریمہ بن گیا۔ اب ہم آگے آتے ہیں ببخشائے پر۔ ببخشائے فعل امر ہے، المصدر بخشائیدن یا بخشودن سے، بمعنی رحم کرنا، بخشش کرنا۔ اور دوستو، امر پر کبھی بائے موحدہ زائدہ بھی داخل ہو جاتی ہے، جس طرح یہاں پر امر بخشائے ہے تو اس پر با موحدہ زائدہ داخل ہو گئی۔ تو جب امر پر با موحدہ زائدہ داخل ہو جاتی ہے تو اس کی حرکت کا مسئلہ بنتا ہے
کہ با پر کون سی حرکت پڑھی جائے تو ہم قاعدہ برائے بائے معاہدہ زائدہ بر امر کا بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب امر پر بائے زائدہ معاہدہ داخل ہو جائے تو مضموم الاول پر مضموم پڑھیں گے، مفتوح الاول اور مکسور الاول پر مکسور پڑھیں گے۔ اور اس کا دوسرا قاعدہ، اگر با معاہدہ کے بعد با آ جائے یا فا آ جائے یا میم آ جائے تو بائے معاہدہ زائدہ پر فتح پڑھیں گے، جیسے بمال، ببخشائے، بفرما وغیرہ۔ اور آگے ہمارا اس شعر میں بیان ہو رہا ہے کریمہ ببخشائے برحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ یہ جو ہستم ہے یہ صیغہ واحد متکلم فعل ناقص افعال ناقصہ ہے۔ تو دوستو یہ ہماری صرفی تحقیق ہو گئی، اور اب ہم نحوی تحقیق میں آتے ہیں۔ اور نحوی تحقیق میں سب سے پہلا لفظ کریمہ ہے۔ تو جس طرح پہلے میں عرض کر چکا کہ یہ کریمہ دراصل کریم تھا، الف ندا کا ساتھ لگایا تو کریمہ ہوا۔ حروف ندا کتنے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر الف ندا کا لگا ہے تو حروف ندا کتنے ہیں؟ حروف ندا جو فارسی میں استعمال ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، ایک یا، دوسرا ایا، اے، یہ تینوں منادا کے شروع میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ الف ندا کا یہ منادا کے آخر میں آتا ہے۔ اور کریمہ میں بھی جو حرف ندا استعمال ہوا ہے وہ الف ہے، اور الف ندا کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ یہ منادا کے آخر میں آتا ہے۔ اور منادا کا ایک اور قاعدہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ منادا کے شروع سے فعل اور فاعل محذوف ہوتے ہیں۔ منادا کے شروع سے فعل اور فاعل محذوف ہوتے ہیں۔ یہ ہم آگے پھر یہ ان میں سے کون سا فعل محذوف ہوگا، تو یہاں پر جو جملہ ندائیہ ہوتا ہے وہاں پر میں خانم فعل با فاعل ہم محذوف نکالتے ہیں، اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے، وہ آگے ترکیب میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو دوسرے نمبر پر ہم جو نحوی تحقیق کر رہے ہیں وہ ہے ببخشائے، کریمہ ببخشائے کی۔ یہ فعل امر از بخشائیدن یا بخشودن ہے، اس میں تو ضمیر مرفوع مستتر پوشیدہ فاعل ہے۔ آگے بر ہے، بر یہ حرف ہے از حروف جارہ۔ آگے حال ما، یہ مرکب اضافی ہے، اس میں حال مضاف ہے اور ما ضمیر منفصل مضاف الیہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مصرعے کی طرف۔ دوسرے مصرعے میں شروع میں کہ ہے، یہ جو کہ کاف ہے یہ حرف از حروف علت ہے، حروف علت میں سے، اور حروف سببیت کے لیے آتا ہے اور علت کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح آگے ہستم کی پہلے صرفی تحقیق ہو چکی، وہ صیغہ واحد متکلم فعل ناقص افعال ناقصہ ہے۔ اسیر کمند ہوا آگے ہے، یہ بھی اضافت مرکب اضافی ہے با اضافت مقرر، اس میں اسیر مضاف ہے، پھر آگے کمند یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور ہوا یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ مرکب اضافی با اضافت مقرر ہے۔ اور دوستو اب ہم آتے ہیں اس شعر کی ترکیب کی طرف، کیونکہ پہلے ہمیں صرفی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، پھر نحوی تحقیق کی۔ جب یہ دونوں تحقیقات ہم کر لیتے ہیں تو پھر ترکیب کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب ترکیب آ جاتی ہے تو پھر شعر کا ترجمہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور آپ اس میں غلطی لگنے سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اور اس طرح ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، کریمہ ببخشائے برحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ اس میں الف حرف ندا یہ قائم مقام ہے میں خانم کے، اور میں خانم صیغہ واحد متکلم ہے، میم ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل ہے،
اور کنیم منادہ مفعول بھی ہے۔ میں خانم فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو جائے گا ندا۔ جہاں پر ندا ہوگی وہاں پر دو جملوں کا ہونا ضروری ہے، ایک جملہ ندا ہوگا اور دوسرا جملہ جواب ندا ہوگا۔ تو یہ ہمارا فعل بفاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو جائے گا ندا۔ اور آگے ہے ببخشائے، یہ فعل امر معروف ہے اور اس میں تو ضمیر مرفوع اور اس میں تو ضمیر پوشیدہ فاعل ہے۔ بر حرف جار ہو گیا، آگے حال ما ہے، حال مضاف اور ما ضمیر مجرور منفصل، یہ ہو جائے گی مضاف الیہ۔ مضاف با مضاف الیہ مجرور اور جار مجرور مل کر مفعول فی ہو کر یہ ظرف لغو ہو کر بھی کہہ سکتے ہیں یا متعلق بھی کر سکتے ہیں۔ یہ متعلق ہوا فعل امر ببخشائے کے۔ ببخشائے فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یا ظرف لغو سے مل کر مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا۔ ندا با جواب ندا جملہ ندائیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو جائے گا علت، کیونکہ آگے جو کاف ہے کہ ہستم اسیر کمند ہوا، اس کا تعلق بھی اسی مصرے کے ساتھ ہے، اور یہ کاف حرف علت ہے، تعلیلیہ ہے، برائے سببیت سبب بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور اس کے آگے ہستم فعل ناقص از افعال ناقصہ ہے، ہست فعل ناقص میم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے۔ اور آپ کو یہ قاعدہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فعل ناقص پر جو ضمیر ہوگی وہ اس کا فاعل نہیں ہوگی بلکہ اس کو اس کا اسم بنائیں گے، کیونکہ فعل ناقص اسم اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو میم ضمیر مرفوع متصل ہے وہ فعل ناقص کے لیے اسم ہے۔ اور آگے ہے اسیر کمند ہوا، یہ مرکب اضافی ہے باضافت مکرر، اس میں اضافت کا تکرار ہے۔ اسیر مضاف ہو گیا، کمند مضاف الیہ ہو گیا اسیر کے لیے، اور آگے کے لیے مضاف ہو گیا، اور ہوا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اب کمند مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اسیر کا اسیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر ہو جائے گی فعل ناقص کی خبر۔ ہستم فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معلول، علت اور معلول مل کر جملہ معللہ یا جملہ تعلیلیہ ہوا۔ تو دوستو یہ ہماری ہو گئی صرفی تحقیق اور نحوی تحقیق اور ترکیب، یہاں تک ہماری مکمل